बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अहम और बड़ी मंजूरियां देंगे और अडयाला जेल से आज बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की खबरें सामने आएंगी। अब तक तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली डील, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो नामज़द किया है इमरान खान ने अली मीन गंडापुर, उस हवाले से भी एक PTI का एक नया मौक़िफ़ सामने आ सकता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के लिए तहरीक इंसाफ किस नाम के ऊपर गौर कर रही है, उसकी आज इमरान खान मंजूरी देंगे। इसके अलावा अगर अपोजिशन में बैठना पड़ता है तो फिर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन होगा। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक और वाज़े, बल्कि ये तो गुज़श्ता रात ही सामने आ गई थी, लेकिन आज कुछ चैनल्स की जानिब से ऐसी खबरें चलाई गई कि ओन चौधरी जो कि लाहौर से मुंतखब कराए गए हैं सलमान अकरम राजा के अगेंस्ट, कि उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया है। इसकी हकीकत क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, एक हद तक अगर आप इन सारी जो चीज़ें इलेक्शंस के बाद से हुई हैं कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी कर लिया गया और तहरीक इंसाफ को इस पोजीशन के ऊपर लेके आया जा रहा है कि वो इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले, इस सारे मैंडेट को एक्सेप्ट कर ले, और एक सब्ज बाग जो है वो तहरीक इंसाफ को शायद दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी को होने वाला इंतखाब है और उसके अंदर जो लोगों ने उसे मैंडेट दिया है, उसको 9 और 10 और 11 फरवरी को चुरा लिया गया। वो मैंडेट तहरीक इंसाफ से चुरा कर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया, और वही दो जमातों को एक ऐसी पोजीशन दे दी गई कि वो दोनों जमातें मिलकर वफाक में, पंजाब में, बलोचिस्तान में और सिंध के अंदर हुकूमत करें। एक प्री प्लान पूरी स्क्रिप्ट के तहत जो है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो इस वक्त जारी है। और मैं ये हकीकत बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के कमज़ोर रद्द अमल की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के कमज़ोर रद्द अमल की वजह है, उसकी वजह यह है कि PTI की मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जेलों के अंदर है। कुछ जज्बाती लोग इस वक्त PTI के मैदान के अंदर मौजूद हैं, और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इस वक्त पार्टी को रूल कर रहे हैं। और जो कुछ अक्लमंद और ज़हीन लोग थे, अगर वो इंतखाबात लड़ रहे थे तो फिर उनको हरा दिया गया, वो बेचारे अपनी सीटों के पीछे पड़ गए। अब देखिए, सलमान अकरम राजा जैसा एक ब्रेन, बड़ा दिमाग, शुएब शाहीन जैसा एक वोकल इंसान, बशारत राजा जैसा एक इंसान, वो बेचारा अब अपनी नशिस्त बचाने के लिए या अपनी नशिस्तें बचाने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। वो पार्टी की जो फैसला साजी है उसके अंदर नहीं है। अब पार्टी की फैसला साजी के अंदर कौन है? गौहर खान, हामिद खान, रऊफ हसन, शेर अफजल मरवत साहब, मतलब ये लोग आ गए हैं। अब जो खान साहब के साथ रहे हैं, अरसा दराज से रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को, या फिर जो इलेक्शन से मुतालिक जो मामलात, उसके बाद हुकूमत साजी, गवर्नेंस के मामलात हैं, वो या तो इमरान खान साहब खुद हैं या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो जेल के अंदर, उनसे किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं। बाकी जो लोग राब्ता कर सकते थे, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी के साथ जो मामलात बिगड़े, इसके लिए इजाज़ चौधरी साहब थे, इजाज़ चौधरी साहब जेल के अंदर हैं। मतलब अब इजाज़ चौधरी साहब के ज़रिए जमात इस्लामी की बात सुनने वाला कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। MWM तो ज़ाहिर है मौजूद ही है, MWM तो शुरू से ही तहरीक इंसाफ और इनके साथ है। बाकी जो पुराने लोग थे उनको पार्टी से छुड़वा दिया गया। अब गैर सियासी किस्म के लोग जो सिर्फ इमरान खान के 3rd, 2nd, 4th क्लास के वकील हुआ करते थे, अब पार्टी बेचारी तहरीक इंसाफ उनके हाथों में है। आज एक ऐसा रद्द अमल मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है जिसकी एक्सपेक्टेशन तहरीक इंसाफ से की जा रही थी कि भाई मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से ज्यादातर फोकस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऊपर किया था। खैबर पख्तूनख्वा से उसको 2 सीटें मिल गई, बलूचिस्तान से भी 2-3 सीटें मिल गई, लेकिन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान में बड़ा उनको नंबर मिल गया। बावजूद उसके मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पूरी उनकी पॉलिटिक्स होती है वो 20 से 25 कौमी असम्बली की नशिस्तों तक महदूद होती है, वो बंदा इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। गो के इस तहरीक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो सदर का उम्मीदवार बनना चाहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर अगर हुकूमत करेंगे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को कौन पूछेगा।
تو وہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اپنا ویٹ بڑھا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں اٹینشن، تاکہ اس کو کچھ چیز دی جائے، آفر کی جائے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آج مسلم لیگ ضیاء کے جو سربراہ ہیں اعجاز الحق صاحب، ان کو چودھری شجاعت حسین کے گھر کے اوپر حاضری دینی پڑی، پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ مطلب یہ کہ باامر مجبوری ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے وہ دی جائے، اہمیت دی جائے۔ اب جن لوگوں کو اہمیت دی گئی انہوں نے پرسوں پریس کانفرنس کر لی، جن لوگوں کو اہمیت نہیں دی گئی وہ بیچارے یا تو ان کے گھر گئے یا پھر انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تحریک ہے وہ 2-4 دن آپ کو بڑی تیز نظر آئے گی، اس کی وجہ تاکہ پریشر دیا جا سکے۔ اب جو پریشر تحریک انصاف دے سکتی تھی، جو پریشر تحریک انصاف کو دینا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے تحریک انصاف نے نہیں دیا، کیونکہ سب سے زیادہ مینڈیٹ جو چوری ہے وہ پی ٹی آئی کیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مینڈیٹ چوری پنجاب کے اندر ہوئی ہے، پنجاب کے اندر مریم نواز کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور جو تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کر کے ایک ایسی شیعہ سنی فسادات اور مذہبی کارڈ کھیلنے کی، مسلکی کارڈ کھیلنے کی جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی کوسچنز اٹھوائے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تحریک انصاف کو سخت رد عمل دینے کا جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے تھا۔ میں بدقسمتی سے تحریک انصاف نے ایک بھی الٹیمیٹم نہیں دیا، ایک بھی الٹیمیٹم نہیں دیا۔ کیوں؟ ڈر گئے کہ 9 مئی والی واقعات دوبارہ نہ چھوڑ دیں۔ بھائی تحریک انصاف کو یہ چاہیے تھا کہ بھائی مطلب کوئی پولیٹیکل اپروچ رکھتے، یہ کر دیں گے، یہ ہوگا، ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے آپ کی اس اسمبلی کو، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، جعلی مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے، یہ جو سارے حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، ہم سپریم کورٹ سے جاتے ہیں، یا پھر ایٹ لیسٹ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے۔ آپ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، آپ کو نہیں پتا کہ سکندر سلطان راجہ کن کے اشاروں کے اوپر اور کن کی غلامی کر رہے ہیں، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کن کی ہدایات کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ کو اگر انصاف کی توقع ہے تو میں تو پھر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے قانون اور آئین کے اندر راستہ نہیں، بھی سپریم کورٹ پٹیشن لے کے جاؤ۔ ایک ویلڈ ریزن تھی کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک الیکشن ٹریبیونلز نہیں بنائے، اور نوٹیفیکیشن ٹکڑوں کے اندر کیے جا رہا ہے الیکشن کمیشن، تاکہ بات ہی کہانی ختم ہو جائے، ایک ساتھ کریں گے تو کہیں عدالت سے حکم نہ آ جائے۔ تو الیکشن ٹریبیونل نہیں بنائے تو آپ سپریم کورٹ جائیں کہ دیکھیں جناب الیکشن کمیشن نہیں سن رہا، ایک الیکشن کمیشن یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کی تحقیقات کروائیں۔ یہ فارم 45 ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ریاست پاکستان نے آپ کے امیدواروں کو یا پھر آپ کے پولنگ ایجنٹوں کو لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپ جیت چکے ہیں، اور وہ فارم 47 اس کے اگینسٹ بن رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ برسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ مسلسل یا تو پھر ٹی وی چینل کے اوپر کسی کو بیپر دیتے ہیں، وہ سمجھتے کام ہو گیا۔ بھائی پریس کانفرنس کریں، دنیا کو بتائیں، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں، ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دی جائیں۔ کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ پنجاب ایسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوا کر مریم نواز کی جھولی کے اندر ڈال دیا ہے، اور ویسے ہی شہباز شریف انہوں نے وزیر اعظم بنوانے کی پوری پلاننگ کر لی ہے۔ تو بس ایک نقصان اٹھا رہی ہے تحریک انصاف، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک ناتجربہ کار جو سیاست ہے یا سیاسی جماعت کی لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ناتجربہ کار لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے بھی بڑی پریشانی کی بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ اور اس سے تو بہتر تھا کہ کسی ایک اعتزاز احسن صاحب سے مشورہ کر لیتے، یا ایٹ لیسٹ کسی اور اس طرح کے سینئر سیاستدان، ایون کہ لطیف کھوسا صاحب کو بھی اگر مشاورت کے اندر شامل کر لیتے تو وہ بھی آپ کو کچھ ایسے اچھے مشورے دے سکتے تھے۔ لیکن آج عمران خان صاحب میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی کچھ کلاس لیں، ان سے کچھ سوالات کریں، ان سے کچھ پوچھیں، اور علی امین گنڈا پور کی جو نامزدگی عمران خان صاحب نے کی ہے وہ جو امکان ہے یہ برقرار رہے گی، جتنی قسم کی کوششیں آ رہی ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے وہ بھی آج عمران خان فائنل کریں گے۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کون ہوگا اس کا اعلان آج ہوگا۔ 3-4 نام زیر غور ہیں، اس کے اندر شاندانہ گلزار بھی ہو سکتی ہیں، اس میں شہریار افریدی ہو سکتے ہیں، علی محمد خان، اسد قیصر، برسٹر گوہر خان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح سپیکرز کے لیے بھی آلموسٹ یہی نام ہے، اس کے اندر علی محمد خان صاحب بھی شامل ہیں، زرتاج گل کا نام بھی اس میں شامل ہے، اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا نام بھی شامل ہے، شیر افضل مروت صاحب اس کے اندر بھی ہیں، اور گوہر خان سمیت جو لطیف کھوسا ہیں ان کے نام بھی زیر گردش ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب اس کی حتمی منظوری دیں گے، لیکن پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کو حالات پیدا کر کے اب یہ ایکسیپٹ کرایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم کر لو اور آپ اس اسمبلی کا حصہ بن جاؤ۔
کم از کم پی ٹی آئی کو یہ تو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ہم پارلیمانی سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اسمبلیوں میں جائیں گے تو ہمارا یہ ہوگا، ہمارا وہ ہوگا، جیسا مولانا نے کہا نہیں۔ تو اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ خبر جو ہے وہ کو کوٹ کر کے چلائی گئی کہ الیکشن کمیشن نے اون چودھری کے جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، تو یا روک لیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ کو بڑی کامیابی ملی ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہی نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے الیکشن کمیشن نے، جیسے انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا روکا تھا، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل گزر چکا ہے جو دن، اس دن سماعت کی تھی، اور اس سماعت میں یہ کہا تھا کہ اگر تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو روک رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سماعت ختم ہوتی ہے اس کے 2-3 گھنٹے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ مطلب جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کے سب سے اہم اور بڑے ادارے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے۔ وہ فارم 45 جس کی اہمیت ہوتی ہے ہر الیکشنز کے اندر، اس کو فارغ کر دیا ہے، اور لوگوں کو، اور بالخصوص ان نوجوانوں کو جو پارلیمانی نظام کے اندر آنا چاہتے تھے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی ججز ہیں، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، یہ تینوں ججز جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، ججمنٹ کے اوپر تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، جو فیصلہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی سے نشان واپس لے کر ان کے امیدواروں کو آزاد رکھا جائے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ ساری جو گیم، منصوبہ بندی، پلاننگ، سارا کچھ کی جا رہی ہے، اور پھر وہ فیصلہ جس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس طارق صاحب سردار طارق بھی شامل تھے قاضی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بیوروکریسی والے آروز کا نوٹیفیکیشن بحال کیا تھا۔ ظاہر انٹینشن ان کا کچھ اور ہوگا کہ الیکشنز ہو جائیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ گیم یہ ہو رہی ہے۔ اب سارا الزام ان کے سر پہ جا رہا ہے۔ وہ جو آروز ہیں، ساری حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اور ان کے سرغنہ جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت کو اتنا نقصان مارشل لاز نے نہیں پہنچایا جتنا موجودہ دور کے اندر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پہنچایا۔ یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی ان کو۔ یہ آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ علام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔